نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سوچوں میں گم تھے اور لبوں سے بے آواز الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، جیسے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر میں کاروبار شروع کروں تو شاید کامیاب ہو جاؤں، لیکن اگر نقصان ہو گیا لوگ کیا کہیں گے؟ سب کچھ برباد ہو گیا تو نہیں، شاید مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے، مگر میں کب تک یوں ہی سوچتا رہوں گا؟ اسی درخت کے قریب ایک درویش بیٹھے تھے، سفید لباس، آنکھوں میں سکون کی گہرائی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ نوجوان کو بغور دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے نرم لہجے میں کہا، یہ جنگ کب تک لڑو گے؟ نوجوان چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ مولانا رومی مسکرا دیے، ہاں، اور میں تمہاری وہ تمام باتیں سن رہا تھا جو تم خود سے کہہ رہے تھے۔ تم ایک پل میں فیصلہ کرتے ہو اور اگلے ہی لمحے اس سے رد کر دیتے ہو۔ کبھی آگے بڑھنے کا سوچتے ہو اور پھر فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ یہ قدم آگے بڑھانے کا وقت ہے یا خود کو خوف میں قید رکھنے کا؟ نوجوان نے نظریں جھکا لیے۔ مولانا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، مگر ہر طرف خطرہ نظر آتا ہے۔ اگر ناکام ہو گیا تو؟ مولانا نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ پکڑو اور دریا میں پھینکو۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ مولانا نے نرمی سے کہا، پھینکو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ نوجوان نے پتھر کو دریا میں پھینک دیا۔ وہ سیدھا پانی میں جا گرا اور تہ میں ڈوب گیا۔ مولانا نے مسکرا کر پوچھا، پتھر تیرنے لگا؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، وہ تو ڈوب گیا۔ مولانا رومی نے ایک خشک پتا اٹھایا، اب یہ پانی پر رکھو۔ نوجوان نے جیسے ہی پتا پانی پر رکھا، وہ لہروں کے ساتھ بہنے لگا۔ مولانا نے کہا، یہ فرق ہے ڈرنے والوں اور ہمت کرنے والوں میں۔ جو خوف کے بوجھ کو ساتھ رکھتے ہیں وہ پتھر کی طرح ڈوب جاتے ہیں، مگر جو خود کو ہلکا کر لیتے ہیں، جو اپنا خوف خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ پانی کی سطح پر تیرنے لگتے ہیں۔ نوجوان نے گہری سانس لی، مگر مولانا، اگر میں واقعی ناکام ہو گیا تو؟ مولانا رومی نے مسکرا کر درخت کی شاخ کی طرف دیکھا جہاں ایک ننھا سا پرندہ بیٹھا تھا۔ یہ پرندہ جب پہلی بار اڑا ہوگا تو کیا اسے یقین تھا کہ وہ گر نہیں جائے گا؟ نوجوان خاموش رہا۔ مولانا نے سلسلہ جاری رکھا، شاید وہ گرا بھی ہوگا مگر اس نے ہمت نہیں چھوڑی، اور آج تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہوا میں آزادی سے اڑ رہا ہے۔ تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ گرنے سے ڈرنے والا کبھی اڑ نہیں سکتا۔ نوجوان کے چہرے پر خوشی کی ایک چمک آئی۔ اس نے مٹھی کھولی جیسے خوف کو آزاد کر رہا ہو۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو قدم اٹھانا ہوگا، اور ڈر کو اپنی راہ کی رکاوٹ بنانے کے بجائے اسے طاقت میں بدلنا ہوگا۔